قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا یہ ان علماء نے، یہ مولوی جو آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، کیا اس آیت کو انہوں نے نہیں سنا؟ یقیناً سنا ہے، مگر عمل نہیں کرتے. ابھی آپ نے سنا ایک انسان کو قتل کرنا، قرآن یہ کہہ رہا اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تو نے پورے کائنات کے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک آدمی کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے. اور اسی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے الفتنۃ اشد من القتل. یہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، مگر فتنہ کرانا یعنی دو مسلمانوں کو لڑانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ. تو عزیزان گرامی ذرا سوچئے، کیا ان مولویوں کو حق پہنچتا ہے ممبر پر بیٹھنے کا، جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں؟ تو قصور کس کا ہے؟ یقیناً ان کا بھی قصور ہے، مگر سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن آ جائے، چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں پھیلے، چاہتے ہیں کہ یہ دھبے مٹ جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ امن و امان آئے، تو یقیناً ان مولویوں کو ہم ممبر پر جانے نہ دیں جو فتنے کی بات کرتے ہیں. اور آگے بڑھیے، قرآن ہمیں کیسا نورانی دست دے رہا ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا بقرہ سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نمبر 61 ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ذلت ہے ان کے لیے، عذاب ہے ان کے لیے، مسکنت ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو میری آیتوں سے کفر کرتے ہیں، جو میری آیتوں سے انکار کرتے ہیں. یعنی آیت خدا موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں آپس میں متحد ہو جاؤ. مگر یہ پھر بھی اپنی مجلس اور اپنی شہرت اور اپنی جیب کو بھرنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو لڑایا جائے. یعنی قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. مگر یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی صرف ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی شہرت کے لیے، مقام کے لیے وہ بات کرتے جس سے مسلمانوں میں نفرت ہو، فتنہ پیدا ہو. یعنی آیتوں سے یہ انکار کر رہے ہیں. یکفرون بآیات اللہ، آگے سنیں گے تو آپ بھی خبردار ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی خبردار کریے. آیت بہت اہم ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تم نبیوں کو قتل کرنے والے تھے. کن سے کہہ رہا ہے خدا؟ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، ان کفار کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی اور نبی کو دیکھا نہیں، قتل کرنا تو دور کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، تم نبیوں کے قاتل تھے. اب کسی نے امام سے پوچھا مولا یہ جو سامنے تھے ہمارے نبی کے، انہوں نے تو کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا، قتل کرنا تو دور کی بات ہے. ان کے زمانے میں تو ہمارے ہی نبی آئے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یقتلون النبیین، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. تو امام نے فرمایا ہاں انہوں نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا، مگر قرآن نے کیوں کہا کہ یہ نبیوں کے قاتل ہیں؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے نبیوں کی حدیثوں کو سنا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا. توجہ فرمائی، کتنا اہم پیغام ہے کہ اگر کوئی نبی کی حدیث کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے وہ نبی کا قاتل ہے. اگر کوئی امام کے فرمان کو سنے اور اس پر عمل نہ کرے وہ امام کا قاتل ہے. اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے دو مسلمانوں کو اگر کوئی لڑانا چاہتا ہے، دونوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو ابھی وہ گھر میں واپس نہیں آتا تو خدا کی طرف سے اس پر لعنت پڑتی ہے اور خدا لکھ دیتا ہے کہ اسے جہنم میں جانا. یہ فتنہ پھیلانے والا. عزیزان گرامی، یہ مولوی جو فرقہ پرستی کا درس دے رہے ہیں یہ نبیوں کے قاتل